بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظی اور معنوی تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کی تعلیم کے سلسلے میں 8ویں حدیث پڑھیں گے، لیکن اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث نبوی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ حدیث نبوی کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ حدیث نبوی کے ذریعے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حکمت و دانائی کا مجموعہ ہیں، جن پر عمل کر کے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ احادیث کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سلسلے کی 8ویں حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ رشوت کا لین دین کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انجام کی وعید سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ الراشی، رشوت دینے والا۔ راشی سے مراد رشوت دینے والا ہے جو اپنے جائز یا ناجائز کام کروانے کے لیے مال اور تحفے دیتا ہے۔ المرتشی، رشوت لینے والا، جو کسی کا جائز یا ناجائز کام کرنے کے لیے اسے مجبور کر کے مال یا تحفے وصول کرتا ہے۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ رشوت کا لین دین معاشرے سے امن و سکون کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ رشوت کی انہی خرابیوں کی وجہ سے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ رشوت کے درج ذیل نقصانات ہیں۔ حقدار حق سے محروم ہو جاتا ہے، معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہو جاتا ہے، نااہل لوگ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، جس سے ملکی حالات تباہ ہو جاتے ہیں، فضول خرچی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ رشوت کا چلن عام ہونے کے درج ذیل اسباب ہیں: معاشرے سے عدل و انصاف کا ختم ہو جانا، ظالم اہلکاروں کے کام کے عوض ناجائز مطالبے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھول جانا، مال و دولت کی اندھی محبت، لامحدود خواہشات کو دل میں پالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔